کسی کی غیبت کرنا میرے دوستو بہت آسان ہے، لیکن اس کا جرم اور اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر گناہ ہے۔ غیبت کرنے والوں کے بارے میں ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں ایک منظر دیکھا۔ وہ منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے ناخنوں کے ذریعے سے اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے۔ جب یہ منظر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں اور اپنے ناخن سے اپنے جسموں کو کیوں نوچ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، اس کے عیب کو ظاہر کیا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو یہ سزا دی ہے۔ تو غیبت کی یہ سزا ہے۔ اور چغل خوری کی سزا کیا ہے جانتے ہیں؟ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے فرمایا، میں اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں اس جنت میں سبھی کو داخل کروں گا، لیکن 8 قسم کے لوگوں کو داخل نہیں کروں گا۔ 8 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ان میں سے ایک لوگ وہ بھی ہیں جو غیبت کرتے ہیں، چگلی کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی چگلی کیا کرتے ہیں، ادھر کی بات ادھر لگا کر ادھر کی بات ادھر لگا کر اکسانے کی کوشش کرتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے شخص کو اللہ تبارک تعالیٰ جنت میں داخل نہیں فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ایسے کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کو مولا کریم کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق و رفیق فرما۔ فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔